بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہمارا جو نی بوش کورس کا ایک سیکوینس ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا پہلا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کو ہم نام دے رہے ہیں وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو مینیج ہیلتھ اینڈ سیفٹی۔ کوشچن یا ٹاپک یہ ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینیج کرنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے گا، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینیج کرنے کے اگر ہم ریزن پہ بات کرنا چاہیں نا تو بہت سارے ریزن جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں اور لکھے جا سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نی بوش کے کورس کو فالو کرنے کا میں نے سیکوینس رکھا ہوا تھا، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک کو ہم نام دیتے ہیں لیگل، دوسرے کو ہم نام دیتے ہیں فائنانشیل، اور تیسرا میں ٹاپ پہ لکھوں گا، اس وجہ سے ہم اسے پہلا ہی کنسیڈر کریں گے، اسے میں نام دیتا ہوں مورل۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمارے پاس 3 میجر کیٹیگریز ہیں ریزنز کی، جس میں ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ایک مورل ریزن ہے، ایک فائنانشیل ریزن ہے اور ایک لیگل ریزن ہے۔ کیا مطلب؟ غور سے سنیے گا۔ مورل مین ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ سیفٹی کو مینیج کیا جائے۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم سیفٹی کے اقدامات نہیں کرتے، بینگ اے امپلائر، بینگ اے کانٹریکٹر، بینگ اے سب کانٹریکٹر یا بینگ اے ریسپانسبل، اگر ہم سیفٹی کے اقدامات نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے حادثات ہوں گے، اور جب حادثات ہوں گے تو ظاہر ہے ایک بندہ زخمی ہوگا۔ جب حادثات ہوں گے تو لوگ زخمی ہوں گے، جب حادثات ہوں گے تو لوگوں کو درد بھی ہوگا، جب حادثات ہوں گے اور بندے زخمی ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ جاب کے قابل نہ رہیں۔ اسی طرح سے جب حادثات ہوں گے تو پھر لوگوں کی جو لائف ہے، سوشل لائف، وہ بھی متاثر ہوگی۔ کیسے؟ اب میں ان کو سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میری وجہ سے کوئی بندہ زخمی نہ ہو۔ میں بھی امپلائر یا کانٹریکٹر یا جو بھی اس کی ذمہ داری ہے سیفٹی کے اقدامات کرنا، تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے اس کی وجہ سے کسی بندے کو چوٹ نہ لگے، اس کی وجہ سے کوئی بندہ درد نہ فیس کرے یا درد سفر نہ کرے، اس کی وجہ سے کسی بندے کی ڈیتھ نہ ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہے، ایک میکینک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، اور اس کا جو امپلائر ہے یا جو ایریا ریسپانسبل ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اقدامات نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اس کا خدا نخواستہ ہاتھ کٹ جاتا ہے، اٹ مینس کہ اب وہ اپنی جاب پرفارم کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ظاہر ہے جب جاب کرنے کے قابل نہیں ہوگا تو جاب سے نکال دیا جائے گا۔ اب اگر اس کے لیے اقدامات کیے جاتے اور یہ حادثہ ہوتا تو پھر اس کو یہ چیز فیس نہ کرنی پڑتی۔ ٹھیک ہے؟ تو اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی سوشل لائف، ہوتا کیا ہے نارملی جب ایک جگہ پہ حادثہ ہوا نا، فرض کیا کسی بندے کی ٹانگ کٹ گئی، تو ایک تو اس کی ٹانگ کٹ گئی، وہ بیچارہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اس کی فیوچر ارننگ جو ہے وہ ریڈیوس ہو گئی۔ وہ اب سوچ، مطلب اگر اسی سیکوینس پہ چلتا تو فیوچر میں بھی اس کو ارننگ اسی طرح سے چل رہی ہوتی، لیکن اب کیونکہ زخمی ہوا ہے، جاب جائے گی، فیوچر میں وہ بیچارہ کچھ اور سرچ کرے گا۔ بہت سارے ایسے ریزن ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو حادثات سے بچایا جائے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ سیفٹی کو مینیج کیا جائے، اور ہماری وجہ سے کوئی بندہ ڈیتھ کا شکار نہ ہو، انجری کا شکار نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی بندے کی جاب نہ جائے، ہماری وجہ سے کسی بندے کو پین نہ فیس کرنا پڑے، نہ برداشت کرنا پڑے، ہماری وجہ سے کسی کی سوشل لائف۔ ایک بندہ جب ڈسیبل ہو جاتا ہے تو وہ سوشل بہت ساری ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتا، وہ اس کا فرسٹریشن اور مختلف سچویشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے سیفٹی کو مینیج کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ سیفٹی کو مینیج کرنا اخلاقاً کیوں ضروری ہے۔ آسان الفاظ میں اخلاقاً، اس وجہ سے کہ میری وجہ سے کسی کو درد نہ ہو، میری وجہ سے کوئی زخمی نہ ہو، میری وجہ سے کسی کی موت نہ ہو، میری وجہ سے کسی کی جاب نہ جائے، میری وجہ سے کسی کی لائف متاثر نہ ہو، اس وجہ سے ہم سیفٹی کو مینیج کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر میں دوسرے پوائنٹ کی بات کروں، لیگل ریزن، دیکھیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی اپنی جگہ پہ لیٹ سے، لیکن
کوئی بھی آرگنائزیشن جب کسی ٹیریٹری کے اندر، کسی ایریا کے اندر، کسی ملک کے اندر آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو کچھ لاز ہوتے ہیں جو اس پر اپلیکیبل ہوتے ہیں، اور اس کو وہ لاز کو کمپلائی کرنا ہوتا ہے اپنے آپریشنز کو چلانے کے لیے. سیم اسی طرح سے اب کوئی بھی کمپنی کسی جگہ پہ جب اسٹیبلشڈ ہوگی کوئی فیکٹری، تو خواہ وہ کیا کرے گی، اس کو وہاں کے جو لاز ہیں اس کو کمپلائی کرنا، اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. سیم اسی طرح سے مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی کسی جگہ پہ آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی لاز جو ہیں وہ اس پر امپلیمنٹ ہوں گے. اگر وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی لاز کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کریں، جیسے پاکستان میں پاکستان فیکٹری ایکٹ ہے، تو اگر آپ اس کے ساتھ کمپلائی نہیں کرو گے تو پھر فائن بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو نوٹسز بھی مل سکتے ہیں، کمپنی کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے، کمپنی کو پروسیکیوشن میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، عدالتی کارروائیوں وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس وجہ سے جو سیفٹی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے اس کو مینج کرنا آپ کی لیگل ذمہ داری بھی ہے، تاکہ آپ فائن سے بچیں، تاکہ آپ نوٹسز سے بچیں، تاکہ آپ کمپنی کے سیل ہونے سے بچیں، تاکہ آپ کو کمپنی کو لیگل کارروائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس وجہ سے سیفٹی کو مینج کرنا آپ کی ایک لیگل ذمہ داری بھی بنتی ہے. اور سب سے بڑھ کر کیونکہ بزنس کے طور پر ہمیشہ ایک فیکٹری یا یونٹ کو چلایا جاتا ہے، تو ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بزنس زیادہ سے زیادہ پروفٹ دے، لاس میں نہ جائے، زیادہ سے زیادہ پروفٹ دے، لاس میں نہ جائے. اس وجہ سے سیفٹی کو مینج کرنا آپ کی ایک فائنانشیل ذمہ داری بھی بنتی ہے. فائنانشیل ذمہ داری بھی کیا مطلب، تھوڑا سا سنیے گا. لیٹس سے یہ آپ کی آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس آرگنائزیشن میں اگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اقدامات نہیں کیے جاتے تو حادثات ہوں گے. اگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اقدامات نہیں کیے جاتے تو حادثات، اب اگر حادثات ہوں گے تو بندہ زخمی ہوگا، یہ تو بات سمجھ آتی ہے. اگر بندہ زخمی ہوگا تو اس کی فرسٹ ایڈ بھی کرنی پڑے گی. اگر اسی طرح سے بندہ زخمی ہوگا تو اس میں حادثہ ہوتا ہے تو مٹیریل بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے، وہاں پہ آپ کا جو کام ہے پروڈکشن وغیرہ وہ بھی رک جائے گی. بات سمجھ آتی ہے. حادثہ ہوا، سب سے پہلے کیا ہوا جی، آپ کا کام رک گیا، پروڈکشن لاس. حادثہ ہوا، بندہ زخمی ہوا، حادثہ ہوا، اس کی وجہ سے فرسٹ ایڈ آئی، ٹھیک ہے، اس کے میڈیکل کے ایکسپنسز شروع ہو گئے. اسی طرح سے حادثہ ہوا، اگر حادثہ ہوگا تو ظاہر ہے انجری بھی ہوگی، فرسٹ ایڈ بھی آئیں گے، مٹیریل بھی ڈیمیج ہوگا، مشینری بھی ڈیمیج ہوگی، میڈیکل ایکسپنسز بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اس کے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں کہ بھائی آپ کی کمپنی کا امیج خراب ہوتا ہے، آپ کی کمپنی کا نام خراب ہوتا ہے، امپلائیز ٹرن اوور شروع ہو جاتا ہے. جہاں پہ حادثات زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ امپلائیز زیادہ عرصہ ٹکنا پسند نہیں کرتے. آپ اسی طرح سمجھیں ایک امپلائی کا چلے جانا بہت بڑا لاس ہوتا ہے. کہ وہ سمپل سی ایگزامپل ہے کہ آپ نے ایک بیج لگایا ہے، اس بیج کو پانی دے 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 کے حفاظت کر کے ایک ایکسپیرینس آپ نے اس کو دیا ہے، ایک سٹیج تک، ایک مقام تک پہنچایا ہے. یہی سمپل ایگزامپل ہوتی ہے ایک نئے فریشر امپلائی کی بھی. آپ اسے ہائر کرتے ہو، اس پہ پیسے لگاتے ہو، اسے ٹرین کرتے ہو، اسے ایکسپیرینس دیتے ہو، اور سارا کچھ دینے کے بعد جب ٹائم آتا ہے اس سے پروڈکشن لینے کا تو وہ ریزائن کر کے دوسری کمپنی میں شفٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ حادثات بہت ہو رہے ہیں، میں اس کمپنی میں کام نہیں کروں گا. بات سمجھ آ رہی ہے. اس طرح کے بہت سارے اور ریزن ہیں جو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ بھائی یہ ہمارے فائنانشیل ریزن ہے جس کی وجہ سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینج کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ کے کورس میں ان فائنانشیل ریزنز کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ایک کو نام دیا جاتا ہے ڈائریکٹ کاسٹ کا، اور دوسرے کو نام دیا جاتا ہے انڈائریکٹ کاسٹ کا. اور پھر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں ایک کاسٹ ہے جسے کہتے ہیں انشورڈ کاسٹ، اور دوسری کاسٹ ہے جسے کہتے ہیں ان انشورڈ کاسٹ. ٹھیک ہے جی. تو ان دو والا یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہوگا جس میں ہم کاسٹ پہ لیکچر ڈیٹیل سے دیں گے کہ ڈائریکٹ کاسٹ کیا ہوتی ہے، انڈائریکٹ کیا ہوتی ہے، انشورڈ کیا ہوتی ہے، ان انشورڈ کیا ہوتی ہے، اور اس سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینج کرنا کیوں ضروری ہے.
हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना इसलिए जरूरी है कि हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। क्या इखलाकी जिम्मेदारी है? कि भाई हमारी वजह से किसी को दर्द ना हो, किसी की जान न जाए, कोई डिसेबल ना हो, किसी की फैमिली मुतासिर ना हो, किसी की अर्निंग मुतासिर ना हो। और दूसरी बात थी कि हमारी लीगल जिम्मेदारी है ताकि कानून पे हम पूरा उतरें, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो, या वायलेशन करने की वजह से कोई फाइन ना हो, नोटिस ना आए, इसी तरह से लीगल कार्रवाइयों का सामना ना करना पड़े। प्लस सबसे बढ़कर हमारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी है कि अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी के इकदामात नहीं करेंगे तो हादसात होंगे, और हादसात होंगे तो प्रोडक्शन रुकेगी तो प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा प्लस लोग जख्मी होंगे, उन पे मेडिकेशन आएगी, प्लस लोग जख्मी हो रहे हैं, मटेरियल डैमेजेस हो रहे हैं, कंपनियां लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे कास्ट के अंदर इन डिटेल कि कौन कौन सी कास्ट है जो एक हादसे के बदले में आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। और अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो भाई अगर रेशियो जो है ना नॉर्मली वो ये चलता है कि 1:8:36। क्या मतलब? 1:8:36 कि अगर किसी हादसे पे डायरेक्ट कास्ट 1,000 रुपए आ रही है ना तो उसकी इनडायरेक्ट कास्ट जो है वो 8,000 से 36,000 रुपए तक ऑन एवरेज होती है। क्यों होती है? वो जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट को डिटेल से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।